الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب نے سماعت فرمایا کہ ہم نے طائف کی ہجرت کے بارے میں سنا کہ پہلی ہجرت کیسے ہوئی، اور پھر ہم نے جانا کہ حبشہ کی جو ہجرت رہی، کہ حبشہ کی طرف پہلا قافلہ جو چلا، پھر دوسرے قافلے کا معاملہ کیا ہوا، پھر نجاشی کی دربار میں کیا حالات پیش آئے، اور کیسے کوششوں کے بعد اللہ نے نجاشی بادشاہ کو دین اسلام سے سرفراز فرمایا، اور وہ مسلمانوں اور خصوصاً حبشہ کو جانے والے صحابہ اکرام کے لیے بہت بڑی طاقت بنا۔ برادران عزیز، یہ حبشہ کی ہجرت اہل مکہ اور کفار مکہ کے لیے بہت بڑا زخم بن گیا۔ ان کو اس سے اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو روک نہیں پائے، ان کو واپس نہیں منگا پائے، اور نجاشی جیسا بادشاہ مسلمانوں کی طاقت بن گیا۔ یہ تکلیف دن و رات انہیں کھلنے لگی، اس کی ٹیس ان کے قلب میں، ان کے جگر میں محسوس ہونے لگی، اور ان کا ظلم، ان کی زیادتیاں اور بڑھنے لگی۔ سختیاں، زیادتیاں بڑھتی رہی، لیکن وہ سمجھتے رہے کہ ان کی تکلیفیں، ان کی زیادتیاں، ان کا حضور پاک کے غلاموں کو تکلیف دینا، ظلم کرنا ان کو ان کے راستے سے ہٹا دے گا، لیکن ان کی کوششیں ناکام ہوتی رہی، اور سرور کائنات کے غلام اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ ان کو کوئی زحمت، کوئی تکلیف اپنے مشن سے ہٹا نہیں پائی۔ برادران عزیز، جب ساری کوششیں ناکام ہو گئی، سارے ظلم، سارے ستم ایک طرف ہو گئے، اور کوئی اثر اس کا ان کو نظر نہیں آیا، تو پھر انہوں نے آخرکار مشورہ کیا، نعوذ باللہ، کہ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ سارے قبیلے والوں نے یہ طے کیا کہ نہیں، اب دین اسلام کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کے سردار، ان کے آقا، ان کے منبع، ان کے مرکز کو نعوذ باللہ ہم قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ لیکن اللہ نے اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے گا۔ کوئی بشر کو یہ طاقت نہیں، کوئی انسان میں یہ قوت نہیں اللہ نے پیدا کی کہ وہ سرور کائنات کو تکلیف دے سکے۔ جیسے ہی یہ خبر حضرت ابو طالب تک پہنچی، حضرت ابو طالب نے سارے بنو ہاشم کو جمع کیا، سارے عبد المطلب کو جمع کیا، بنو المطلب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے یہ بات سنی ہے کہ یہ جو مکہ کے لوگ ہیں یہ ہمارے بھتیجے کے دشمن ہو گئے، اور دشمنی اس حال میں پہنچ گئی، اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ اب یہ ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے ہیں، ان کو شہید کر دینا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری
جرأت، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر فرد بنو ہاشم کی ذمہ داری ہے، ہر فرد بنو مطلب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرے۔ اور سارے کے ساروں نے ایک جا ہو کر آواز دی کہ لبیک، یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ قدم اٹھایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ سے کچھ دور پر ایک گھاٹی تھی جس کا نام ہے شعب ابی طالب، جو حضرت ابو طالب کو آپ کی وراثت میں ملی تھی، اور وہی گھاٹی میں سارے بنو ہاشم، حضور پاک کے جتنے غلام صحابہ اکرام تھے اور آپ کے ساتھ بنو المطلب کے جتنے لوگ تھے، سب کے سب جا کر اس گھاٹی میں قیام پذیر ہو گئے۔ شیب ہم جانتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو مقام ہوتا ہے اس کو شیب کہتے ہیں، گھاٹی کہتے ہیں، انگلش میں اسے ویلی کہتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ جا کر مقام پذیر ہوئے، اور یہاں کے کفار جو بات کو سنے، اہل مکہ جانے، تو انہوں نے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اور انہوں نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب نہ ان سے کوئی رشتہ ہوگا، ان سے کوئی تعلق ہوگا، ان سے خرید و فروخت نہیں ہوگی، ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی، اور ہر قسم کا تعلق ان سے ہم توڑ دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک ہی شرط ہوگی کہ جب تک یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے، جب تک یہ ہم کو وہ سپرد نہیں کر دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اور سارے مکہ کے تاجرین نے اس بات کا عزم لے لیا کہ ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اب کوئی انہیں اناج نہیں بیچے گا، کوئی انہیں مال و متاع نہیں بیچے گا، نہ ان کا کوئی سامان خریدا جائے گا، نہ کوئی چیز ان کو بیچی جائے گی۔ اب سوچئے آپ کہ اگر مال بیچا نہیں جائے گا، اناج بیچا نہیں جائے گا تو کھائیں گے کیسے؟ اب یہ صعوبتیں، سوشل بائیکاٹ شروع ہو گیا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ کہیں پر تو یہ کمزور پڑیں گے، کہیں پر تو یہ ہمارے سامنے سرنڈر ہوں گے، لیکن قربان جائیں بنو ہاشم پر، قربان جائیں بنو المطلب پر کہ انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ اگر یہ تکلیف دینے پر آمادہ ہے تو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ برادران عزیز، یہ سلسلہ اب شروع ہوا تو اہل مکہ تو خرید و فروخت بند کر دیے، مال دینا بند کر دیا، مال خریدنا بند کر دیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ مکے کے باہر جا رہے ہیں، اور باہر جو تاجرین آتے تھے دوسرے مقامات سے، دوسرے شہروں سے، ان سے خریدنے لگے، تو وہ جو کفار کا سردار ابو لہب تھا، وہ جا کر دوسرے تاجرین کو ڈرانے لگا، دھمکانے لگا، اور کہنے لگا کہ تم ان کو 10 گنا قیمت کہنا۔ باہر والوں سے بھی خریدنے نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ 10 گنا قیمت کہہ دینا، اور اگر تمہارا مال نہیں بکتا ہے تو میں سارا مال میں خرید لوں گا۔ تعصب، عناد، سرکشی کی انتہا پر پہنچ گیا تھا، اور کہنے لگا کہ اگر تمہارا مال نہیں بکتا تو سارا کا سارا مال میں خرید لوں گا، لیکن ان بھوکوں پیاسوں کو تم نہیں دینا۔ برادران عزیز، یہی رویہ چلتا رہا، اور روایات میں آتا ہے کہ جو اناج تھا وہ ختم ہونے لگا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سارا کا سارا جو مال و متاع اناج تھا سب کا سب ختم ہو گیا۔ سوشل بائیکاٹ چل رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ بھی ان میں شامل ہے، حضور پاک کے ساتھ آپ بھی حاضر ہیں، اور آپ روایت کرتے ہیں کہ رات کا وقت میں قضائے حاجت کے لیے گیا، اور میں نے دیکھا کہ اونٹ کا ایک چمڑا پڑا ہوا ہے، اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے۔ بھوک کی ایسی شدت تھی، برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس چمڑے کو لیا، پانی سے دھویا، 3 مرتبہ اس کو پانی سے میں نے رگڑ کر دھویا، اس کے بعد میں نے اسے جلایا، اس کی خاک بنائی، اس کی راکھ بنائی، اس کو پانی میں نے گھول لیا، اور 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس اس سے میں نے مکمل کی۔ برادران عزیز، سوچ سکتے ہیں
کہ اونٹ کے چمڑے کے ٹکڑے کا یہ خطر ہو گئی کہ 3 دن کی بھوک و پیاس کا سامان ہو رہا ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ہم پتیاں کھانے لگے، درخت کی چھالیں کھانے لگے، کھجور کی گٹلیاں کھانے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا ہوا کوئی چیز گرا دیتا تو ہم اس کو اٹھا لیتے۔ برادران عزیز، یہ سلسلہ جاری ہے، اور ادھر حضرت ابو طالب کا معاملہ یہ ہو رہا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں، مفسرین نے اس کو ذکر کیا، ابن کثیر نے اپنی کتاب بدایہ و نہایہ کے اندر نقل فرمایا ہے، سیرت ابن ہشام میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے کہ حضرت ابو طالب اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، آپ کفیل ہیں، آپ کو حضور پاک کا جان کا خوف ہے، شیب ابی طالب میں ہے، تب بھی آپ خوف زدہ ہیں کہ کہاں سے کون حملہ کر دے معلوم نہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ حضور پاک کے 2 بستر لگاتے ہیں۔ ابتدا میں جہاں سب آرام کرنے کے لیے لیٹتے تو حضور پاک کو ایک مقام پر آپ سلا دیتے، حضور پاک وہاں پر آرام کرتے۔ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد حضرت ابو طالب حضور پاک کو اٹھاتے، کہتے کہ آپ یہاں سے اٹھیے، دوسری جگہ پر آرام کر لیجئے، دوسرے بستر پر آرام کر لیجئے۔ اور حضور پاک جہاں پر پہلے آرام کر رہے تھے اور سارا جہاں آپ کو دیکھ چکا تھا کہ حضور پاک یہاں آرام کرتے، وہاں پر کسی نہ کسی اپنے بیٹے کو سلا دیتے، اپنے بھائی کو سلا دیتے، اور یہ خیال ہوتا کہ اگر کوئی حضور پاک پر حملہ کرنا چاہے تو حضور پاک کی حفاظت ہو، اور اگر شہید ہونا ہو تو میرا بیٹا ہو جائے، میرا بھائی شہید ہو، لیکن بھتیجے پر کوئی آنچ نہ آئے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ برادران عزیز، یہی سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اہل مکہ میں کچھ ایسے بھی ہمدرد لوگ تھے جو قلب سلیم رکھتے تھے، اچھی سوچ رکھتے تھے، سچائی کا ساتھ دینے والے لوگ تھے، لیکن کم تھے، بالکل تھوڑے تھے۔ وہ کیا کرتے؟ رات کی تاریکی میں اناج کا کچھ بوریاں اونٹ پر لاد کر لاتے، اور شیب ابی طالب کے قریب آ جائے تو اونٹ کی نکیل کھول کر اس کو ہکال دیتے کہ وہ سیدھا اسی راستے پر آ جائے۔ کچھ دن کا سامان ہو جاتا، جس کے اندر بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بھائی بھی تھے تو یہ خدمت کیا کرتے۔ 4-5 لوگ تھے جو رات میں خاموشی میں آ کر شیب ابی طالب میں کچھ نہ کچھ پہنچا کر چلے جاتے۔ کفار کو یہ بھی بات معلوم ہو گئی، ابو لہب نے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ نہیں، یہ مال تم نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مال ہے، میرے پاس رکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پہنچا رہا ہوں۔ تب بھی وہ سختی کرنے لگا تو ابن البختری ایک نام آتا ہے جو آگے بڑھ کر ابو لہب کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو لہب تیرا یہ کہنا غلط ہے، ان کا مال ان کو پہنچانا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس طور پر مال پہنچتا رہا۔ برادران عزیز، یہ سختیاں کہ کھال کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، پتے کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، کھجور کی گٹلیوں پر، لوگوں کے تھوڑے سے اناج پر کئی لوگ ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سوچئے یہ تکلیفیں، یہ صعوبتیں کتنے دن چلی ہوگی، کتنے دن ایک آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ چلو کچھ وقت کے لیے آدمی اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کی بھوک، اپنے بڑوں کی بھوک برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ حمیت اسلامی تھی، یہ ایمان تھا ان کا کہ یہ کتنے دن چلا؟ کہ 7 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک چلا ہے، یعنی 7 میلادی جسے کہتے ہیں، ان نبوت کے اعلان کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک، 10ویں سال تک 3 برس کے سوشل بائیکاٹ چلا۔ 3 برس گزارے اس سختی میں، اس مشکل میں، اس پریشانی میں۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ سارا جو معاملہ لکھا ہوا ہے، یہ جو سوشل بائیکاٹ کی ایک ٹریٹی بنائی گئی اور سارے قبیلے والوں سے دستخطیں لی کہ کوئی بھی نہیں چھوٹنا، سب کے سب مل کے دستخطیں کرنا، اور وہ پرچہ جو بنایا گیا تھا اسے لے جا کر بیت اللہ شریف کے اندر لگا دیا، کعبۃ اللہ میں لگا دیا کہ کوئی اس میں پھر اب پلٹنا نہیں۔ کعبۃ اللہ میں لے جا کر انہوں نے اس دستاویز کو لگا دیا، اور سب کو معلوم ہو رہا ہے جو بیت اللہ کو آ رہا ہے
وہ دستاویز پڑھ رہا ہے اور معلوم ہو رہا ہے کہ بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے، اب کوئی ان سے ملنا نہیں۔ ہمدرد لوگ بھی بے چین و بے قرار ہیں، ادھر جو بزرگ تھے وہ کمزور ہو رہے ہیں، بچے ہیں ناتواں ہو رہے ہیں، اور کھانے پینے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں مل رہا ہے۔ 3 برس گزر گئے۔ 3 برس کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ 3 برس کی شدت، ظلم، زیادتی کو برداشت کرنے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ سرور کائنات کو پروردگار عالم نے یہ وحی فرمائی کہ اے حبیب، ہم نے دیمک کو حکم دیا ہے کہ وہ دستاویز کو کھا لے، اور جو دستاویز بیت اللہ میں لگا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے دیمک نے اس کو چاٹ لیا، صرف وہ جگہوں کو چھوڑ دیا جہاں پر اللہ کا نام ہے۔ ساری کے سارے دستاویز کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ آپ جا کر ان سے بات کیجئے اور کہیے کہ اگر ان کے دستاویز صحیح سلامت ہے تو پھر آپ ان کے سپرد ہو جائیں گے، اگر دستاویز گل چکے ہیں، شرائط سارے مٹ چکے ہیں، دستخطیں ساری ختم ہو چکی ہیں، تو پھر یہ سوشل بائیکاٹ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو کہی، کیونکہ آپ ان کے سردار تھے، قبیلے کے بڑے تھے۔ کہا کہ چچا جا کر ان سے بات کیجیے، ان سے بات کیجیے اور ان سے کہہ دیجیے کہ اگر وہ دستاویز جو شرائط کے ہیں قائم ہیں، دائم ہیں، تو پھر آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے، اور اگر وہ دستاویز ختم ہو چکے ہیں، سوائے اللہ کے نام کے کسی اور کا نام باقی نہیں ہے، تو پھر یہ بائیکاٹ ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لیا اور حرم مکہ کے صحن میں داخل ہو گئے۔ بیت اللہ شریف کے اطراف جو صحن ہے وہاں داخل ہوئے اور جا کر ان سے بات کی۔ انہوں نے سمجھا کہ ہاں یہ لوگ ٹوٹ گئے ہیں، یہ اپنی ہار ماننے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو ہمارے سپرد کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہماری شرائط کو ماننے کے لیے آئے ہیں، اور حضرت ابو طالب نے اپنی بات کو قبول نہیں کیا۔ ابھی اس بات کے لیے آئے تھے، وہ کھولا نہیں، پہلے گفتگو کی، معاملے کو پوچھا، کہا کہ اتنے سال گزر گئے، اتنا وقت گزر گیا، کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، کب تک یہ ظلم و ستم کا معاملہ چلے گا، تمہارے شرائط کیا ہے، آخر بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ شرائط ہیں، اور سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں گے، اور ہم جو چاہے کریں گے ان کے ساتھ، چاہے تو زندہ رکھیں گے نعوذ باللہ، چاہے تو قتل کر دیں گے، ہم جو چاہے کریں گے، اور آپ ہم کو روکیں گے نہیں۔ جب یہاں بات آ کے رکی تو حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، میں وہ تمہارے شرائط دیکھنا چاہتا ہوں، وہ جو تم نے لکھ رکھے شرائط ہیں، جس کو تم نے کعبۃ اللہ شریف میں آویزہ کر دیا، جس کو تم وہاں پر محفوظ رکھے ہیں، میں وہ شرائط دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بات بھی تم سے کہتا ہوں سنو کہ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ شرائط کو دیمک کھا چکی ہے، اور سوائے اللہ کے نام کے کوئی اور نام وہاں باقی نہیں ہے۔ اگر میرا بھتیجا سچا ہے تو بائیکاٹ ختم ہو جائے گا، اور نعوذ باللہ اگر ان کی بات غلط ہے تو پھر میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بھتیجے کو لا کر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ دو ٹوک بات ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ سب پریشان ہیں۔ ادھر کفار قریش بڑے متمکن، بہت مطمئن ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تو بات پکی ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر دیمک بھی آئے گی اور ان کے دستاویز کو اس طریقے سے کھائے گی کہ سوائے اللہ کے کسی اور کا نام باقی نہیں، وہی باقی رہنے والا ہے، اسی کا نام باقی ہے۔ اب کیا ہو؟ دستاویز لائے گئے، کھولا گیا، سامنے دیکھتے کیا ہے کہ سرور کائنات کا حرف بحرف سچ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ جو حضور پاک نے فرمایا سچ ہو رہا ہے۔
سارے دستاویز کو دیمت نے چاٹ لیا، اب بچا کیا ہے؟ تو اللہ کا نام بچا ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے اللہ کا نام ذکر کیا تھا وہ اللہ کے نام کے سوا کچھ اور تحریر باقی نہیں۔ اتنا بڑا ثبوت سامنے ہے، سرور کائنات کی نبوت کی یہ دلیل سامنے ہے، اللہ کا یہ کرشمہ سامنے ہے، لیکن یہ سرکشوں کے ذہنوں پر جب انا اور تکبر کی مہریں لگ گئی ہے، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ انہوں نے اس بات کو دیکھا ہے جو جانتے تھے، جنہوں نے مانا تھا، جنہوں نے حضور پاک کی سچائی کو جانا تھا، وہ تو مطمئن ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے، لیکن یہ سرکشوں نے کہا کہ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ۔ بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بات اتنی واضح ہونے کے بعد بھی انہوں نے بائیکاٹ ختم نہ کیا، کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم بائیکاٹ ختم نہیں کرتے، یہ تو جادوگری ہے، یہ جادو ہے آپ کے بھتیجے کا۔ بات کا انکار کر دیا، اپنی بات پر ویسے ہی ڈٹے رہے، مقیم رہے۔ اب اس کے بعد جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ جو اہل دل تھے، جو خاموشی سے ان کی خدمت کیا کر رہے تھے، بنو ہاشم کی، حضور پاک کی خدمت کرتے تھے، اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ان میں سے ایک حضرت عامر جن کا نام آتا ہے، وہ نکلے ہیں اور جا کر اپنے ہم مزاج لوگوں کو موافق کرنے لگے، جا کر بات کرنے لگے کہ دیکھو بھائی، بہت زیادہ ظلم ہو چکا ہے، اتنا بڑا کرشمہ سامنے آنے کے بعد بھی یہ لوگ بات سے منحرف ہو گئے، اب ان کو تم ہمیں بات کرنی ہی ہوگی، آواز اٹھانی ہی ہوگی، کیا کیا جائے؟ ایک کو جا کر انہوں نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو ہوں، ایک اور چاہیے۔ وہاں سے ابن البختری کے پاس گئے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا میں بھی ہوں، ایک اور چاہیے۔ اس طریقے سے 5 لوگ تیار ہوئے۔ 5 لوگ تیار ہونے کے بعد اب اللہ ان کی جرأت کو سلامت رکھے اور اللہ یہ جرأت ہمارے اندر بھی عطا فرمائے کہ اب یہ 5 لوگ نکل کر قریش کے جو سردار تھے ان کے سامنے جاتے ہیں، جا کر بات رکھتے ہیں کہ دیکھو ظلم انتہا سے زیادہ ہو چکا ہے، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ بھی قریشی ہیں، یہ ظلم اگر تم ایک قبیلے پہ کر رہے ہو تو کل کسی اور قبیلے پر بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کو بھی تم زحمت دے سکتے ہو، یہ چیز ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں، اب بہت زیادہ ظلم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ جب ایک پر ابو لہب ابو جہل حاوی ہونے لگے تو دوسرے نے اٹھ کر وہی بات کی، تیسرے نے اٹھ کر وہی بات کی، چوتھے نے اٹھ کر وہی بات کی، 5 لوگوں نے اٹھ کر، 5 قبیلے کے سرداروں نے اٹھ کر کہا کہ نہیں، یہ بات رکنی چاہیے، یہ ظلم رکنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سب مل کر آئے ہو، سازش کے تحت آئے ہو، تو ابن البختری نے کہا کہ یقیناً ہم مل کر آئے ہیں اور تمہارے ظلم کو روکنے کے لیے آئے ہیں۔ تم نے اس بات کا تیقن دیا تھا کہ اگر رسول پاک کی بات سچی ہوگی تو تم اپنے بائیکاٹ کو ختم کر دو گے، وہ بات بھی سامنے آ گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کو زحمت نہیں دی، وہ ہمیشہ سے سچے اور امانت دار رہے ہیں، تم ان کے جان کے دشمن ہو گئے ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ نے انہی کے درمیان سے کھڑا کر دیا۔ اب ان کے احتجاج پر قریش کو ماننا ہی پڑا، تب جا کر بائیکاٹ ختم ہوا۔ کتنے سال؟ 3 سال، 3 سال کی شدت، 3 سال کی تکلیف، 3 سال کی پریشانی اٹھانے کے بعد بائیکاٹ ختم ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ پھر مکے کو واپس آتے ہیں۔ برادران عزیز، یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں، اسلام کی ترویج کو، تبلیغ کو پڑھتے ہیں، آج ہم الحمدللہ اپنے آپ کو جب مسلمان پیش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو قربانیاں ہیں اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دولت جو ہمیں ملی ہے، یہ جو مقام ہمیں ملا ہے، جو اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اللہ کا کلام ہمیں ملا ہے، یوں ہی نہیں ملا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ برادران عزیز، جب بائیکاٹ ختم ہوا،
10 ہجری 10 میلادی جسے کہتے ہیں 10 نبوت کے سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں، تو شیب ابی طالب کی جو تکلیفیں تھیں، جو زحمتیں تھیں، کہ جو بزرگ حضرات تھے حضور پاک کے خانوادے کے، اس زحمت و ظلم سے نکل نہیں پائے۔ 10 ہجری کو عام الحزن کہا گیا، یعنی غم کا سال کہا گیا، کہ اس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قریبی، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چاہتے تھے، سب سے زیادہ جو محبوب تھے، جو حضور پاک کے سب سے زیادہ قریب تھے، ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو حضور پاک کی رفیق حیات ہے، شریک حیات ہے، امہات المومنین میں سب سے بڑی ہیں، آپ کا وصال ہوتا ہے۔ 10 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہوا۔ یہ 2 وہ شخص تھے جو حضور پاک کے ہمیشہ ساتھ تھے، ہمیشہ حضور پاک کو جو سپورٹ کیے، حضور پاک کا ہمیشہ ساتھ دیے، حضور پاک کے ہر حال میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ 2 حضرات تھے، لیکن شیب ابی طالب کی جو صعوبتیں تھیں، جو ظلم، جو تکلیفیں وہاں آپ کو اٹھائی پڑی، کیونکہ عمر میں زیادہ تھے، اس لیے ان تکلیفوں سے آپ ابھر نہیں پائے۔ اور حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوتا ہے، اور اما جان بی بی خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ تو اس سال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن سے یاد کیا، یعنی غم کا سال۔ برادران عزیز، ہمیں سوچنا چاہیے کہ سرور کائنات سید الانبیاء یہ جو صعوبتیں اٹھا رہے ہیں، یہ جو ظلم آپ نے برداشت کیے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہم ایک طرف یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ سرور کائنات سید الانبیاء خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ احد کے پہاڑ چلے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ احد کے پہاڑ کے مانند سونے کے پہاڑ چلے۔ اللہ نے وہ طاقت، وہ تصرف مجھے دیا ہے، اللہ نے زمین و آسمان کی کنجیاں مجھے دی ہیں، سارے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس ہے، اللہ نے سارے عالمین کی رحمت بنا کر مجھے بھیجا ہے، ساری طاقتیں، ساری قوتیں پروردگار نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم سرور کائنات کی سیرت پاک کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کو اختیار کیا، ظلم کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی پاک کا ہر عمل امت کے لیے سنت ہوتا ہے، امت کے لیے رہنمائی کا سبب ہوتا ہے، امت کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے۔ اور اگر حضور پاک اپنے تصرفات سے ان تمام چیزوں کو دور کر دیتے، اپنی طاقتوں سے، اپنے اختیار سے ان تمام ظلموں کو دور کر دیتے، تو امت کے لیے درس و سبق نہ بنتا۔ سرور کائنات کی جو حیات بابرکت ہے، امت کے لیے سبق ہے، درس ہے، ہدایت ہے کہ اگر تم کو تکلیف آتی ہے، تم کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے، تم پر ظلم ہوتا ہے، تو پریشان نہ ہو، میری سیرت کو دیکھو، میری حیات بابرکت کو دیکھو، وہاں سے تم کو رہنمائی ملے گی کہ اگر کوئی ظالم تم پر مسلط ہو جاتا ہے، ڈرنا نہیں، میرے سیرت پاک کو دیکھو، میں با اختیار ہو کر میں نے ظلم کو سہا ہے، تکلیف کو اٹھایا ہے، اور اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے۔ تم میرے غلام ہو، تم میرے راستے پر چلو، اللہ تمہیں بھی کامیابی دے گا۔ برادران عزیز، سیرت پاک میں ہمارے لیے درس ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان حضور پاک کی سیرت سے دور ہو گئے، سرور کائنات کی سنتوں سے دور ہو گئے، حضور پاک کی تعلیمات سے دور ہو گئے، حضور پاک کے طریقے کو چھوڑ دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں جاننا چاہیے، اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہی راستہ جو پروردگار عالم نے بتایا ہے، وہی راستہ جو سرور کائنات سید الانبیاء نے ہمیں سکھایا ہے، وہی ایک راستہ ہے جو کامیابی کا ہے۔ باقی سب راستے کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہو جاتے ہیں،
کہیں نہ کہیں ان کی انتہا ہے، لیکن یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور حشر میں بھی کامیاب کرے گا، جس کا ٹھکانہ، جس پہ چلنے والے کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا، اور اس راستے کو سیکھنے کے لیے ہمیں سیرت پاک کو پڑھنا ہوگا، حضور پاک کی سنتوں کو سیکھنا ہوگا، اور نہ صرف سیکھیں بلکہ اپنی اولاد کو، اپنی نوجوان نسل کو پڑھائیں، سکھائیں، ضروری ہے۔ برادران عزیز، یہی چند معروضات ہے آپ سے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ عام الحزن کا کیا معاملہ، اور سفر اسلام کا کیسے چلا، ہجرت کیسے ہوئی، اور آگے پھر اسلام کیسے پھیلا ہے، لوگوں کے درمیان وہ امن، وہ رحمت کیسے عام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ مالک ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتے مالک۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔